زیادہ زیادہ اہل ہے، کیونکہ یہ تقوی کا کلمہ ہے، اور ساری نیکی کا مدار تقوی پر ہے. کیونکہ اگر مومن کے اندر سے تقوی نکل جائے، اگر مومن کے اندر تقوی نکل جائے تو سارے اعمال کی جان نکل جاتی ہے. سارے اعمال کا مدار تقوی پر ہے، سارے اعمال کا مدار تقوی پر ہے. اس لیے فرمایا کہ تقوی پہلے جاننا چاہیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ سنو غور سے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو. تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، اور حیا کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو. تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، اور حیا کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو. دھیان سے بات سننا. تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، اور حیا کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو. یہ دو صفتیں ایمان کی بنیادی صفتیں ہیں، جس کے بغیر ایمان نہیں ہے. ایک تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، اور ایک تنہائی میں اللہ سے شرمانا. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو. اور اس تقوی پر اللہ تعالی کی طرف سے 5 وعدے ہیں. تقوی پر اللہ کی طرف سے 5 وعدے ہیں. پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. جو گناہ سے بچنا چاہے گا اللہ اسے بچا کر نکالیں گے. یوسف علیہ السلام کو گناہ میں مبتلا کیا گیا، کوشش کی گئی. یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچ کر نکلنا چاہتے تھے، لیکن سارے دروازے بند کیے گئے. وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کیے گئے تاکہ یہ گناہ سے بچ کر نہ بھاگیں. میری بات توجہ سے سننا. ہم لوگ یہ سوچ کر گناہ کر لیتے ہیں کہ اب اس گناہ سے بچنے کا راستہ نہیں ہے. میری بات توجہ سے سننا. بعض قوانین حکام کے ایسے بنیں گے کہ جس سے مسلمان اپنے آپ کو گناہ کرنے پر مجبور سمجھ لے گا. بعض قوانین حکام ایسے بنائیں گے کہ مسلمان اللہ کے احکام کے چھوڑنے پر اپنے آپ کو مجبور سمجھ لے گا. سنو توجہ سے. بعض قوانین ایسے بنائیں گے حکام کہ مسلمان کہے گا بھائی اس گناہ سے ہم بچ نہیں سکتے، کیا کریں، قانون یہ ہے. قانون یہ ہے بھائی اس ملک میں پردہ نہیں ہوگا، قانون ہے. تو مسلمان یہ کہہ دیا مجبور ہے، کیا کریں، قانون ہے. بعض ایسی جگہیں ہیں، ایسے حالات آئیں گے کہ قانون کسی عمل سے روک دے گا، زمانے کے ہم مجبور ہیں. اللہ تعالی قوانین اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھنا چاہیں کہ میرے بندے میں اس قانون کے ہوتے ہوئے اس عمل کے کرنے کا یا گناہ سے بچنے کا کتنا تقاضا ہے.
میری بات توجہ سننا بھائی، رکاوٹ پیش آ گئی، رکاوٹ پیش آ گئی کہ آپ یہاں سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے، آپ یہاں سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے، سارے دروازے بند ہیں. تو اگر کوئی یہ سوچے کہ جب میں نکل نہیں سکتا یہاں سے تو اس گناہ کو کرنے میں مجبور ہوں، کہ نہیں، تم گناہ سے بچنے کے لیے قدم اٹھاؤ، راستہ ہم نکالیں گے، راستہ ہم نکالیں گے. یہاں تک آتا ہے روایتوں میں اگر ساتوں آسمان و زمین آپس میں ملا دیے جائیں، ساتوں آسمان ساتوں زمین آپس میں ملا دیے جائیں، اس درمیان میں کسی کو گناہ کی طرف آمادہ کیا جائے اور وہ گناہ سے بچنا چاہے تو اللہ ساتوں آسمان زمین سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. یوسف علیہ السلام نکل کے بھاگے، اسے خیال یہ تھا زلیخا کو نکل کے کہاں جائیں گے، راستہ تو کوئی ہے نہیں. جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازہ پہلے کھل جایا کرتا تھا، دروازہ پہلے کھل جایا کرتا. میں نے عرض کیا تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. یاد رکھنا بات، مخلوق سے ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے، مخلوق سے ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ مخلوق سے ڈرنا خود گناہ ہے. گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرنا خود بھی ایک گناہ ہے. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ایک آدمی تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، ایک آدمی تنہائی میں گناہ کر رہا، ایک آدمی تنہائی میں گناہ کر رہا، اچانک کوئی آ جائے، دروازہ کھل جائے یا ہوا سے پردہ ہل جائے اور گناہ کرتے ہوئے یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں. عجیب بات ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ گناہ کرتے ہوئے خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، تو فرمایا کہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ سمجھے dailymarkers.com. نہیں سمجھے؟ ایک آدمی چھپ کر گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، اچانک پردہ ہل گیا، یہ دروازہ کھل گیا اور یہ خیال آیا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، کسی نے دیکھا تو نہیں. بس ابن عباس فرماتے ہیں کسی کے دیکھنے کا خیال آنا یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑنا یا مخلوق کے ڈر سے پریشان ہونا خود گناہ ہے. اس لیے کہ تقوی کا تعلق صرف اللہ سے ہے، تقوی کا تعلق صرف اللہ سے ہے. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ حیا، اس لیے میں نے عرض کیا حیا بھی اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو کہتے ہیں، اور لوگ مخلوق سے شرمانے کو حیا سمجھتے ہیں. بھائی میری بات بہت توجہ سننا جاگ کر، لوگ مخلوق سے شرمانے کو حیا سمجھتے ہیں. سنو غور سے، لوگ حیا کسے سمجھتے ہیں؟ مخلوق سے شرمانے کو. بھائی مخلوق سے شرمانے کو سنو غور سے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے کھل کر لوگوں کے سامنے، آپ کہتے ہیں بے حیا ہے، آپ کہتے ہیں، دھیان سے سننا بات توجہ سے، آپ کہیں گے بے حیا ہے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے مخلوق کے سامنے کھل کر، آپ کہتے ہیں بے حیا ہے. حالانکہ بے حیا یہ نہیں ہے جو گناہ کھل کر کر رہا ہے، بے حیا وہ ہے جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے. بے حیا کون ہے؟ جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے، کیونکہ جو گناہ کھل کر کر رہا ہے وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے.
وہ تو انسان ہی نہیں ہے. جانور ننگے پھرتے ہیں، جانور ننگے پھرتے ہیں. اگر ننگا پھرے مخلوق کے سامنے تو وہ انسانیت سے خارج ہو گیا. جب انسانیت سے خارج ہو گیا تو پھر حیا کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے جانور سے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میں عرض کروں گا ابھی آگے بتلاؤں گا، صحابی کا واقعے سے معلوم ہو جائے گا. آپ عرض کروں گا ابھی. اس لیے میں نے کہا کہ حیا اور تقوی اس کا تعلق تنہائی سے ہے، مخلوق سے نہیں. تعلق تنہائی سے ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بے حیائی یہ نہیں کہ آپ کھل کر گناہ کریں. کھل کر گناہ کرنا تو حیوانیت ہے. بے حیائی یہ ہے کہ آپ گناہ چھپ کر کریں. آپ گناہ چھپ کر گناہ کریں، یہ بے حیائی ہے. کیونکہ حیا کا تعلق اللہ سے ہے اور تقوی کا تعلق اللہ سے ہے. واللہ احق ان تخشاہ، کہ اللہ ساری مخلوق سے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے، اور اللہ ساری مخلوق سے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ سے شرمایا جائے. اور لوگ کیسے شرماتے ہیں؟ مخلوق سے. مخلوق سے کیا شرمانا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے میں غسل خانے میں کپڑے نہیں اتارتے تھے، کپڑوں کے ساتھ غسل کرتے تھے. کپڑے کے ساتھ غسل کرتے، کپڑے کے ساتھ غسل کرتے. لوگوں نے کہا کہ آپ کپڑے پہن کے غسل کر رہے تھے حمام کے اندر، غسل خانے کے اندر، وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. فرمایا نہیں، اپنے رب سے شرم آتی ہے، اپنے رب سے شرم. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. حیا کا تعلق خلوت سے ہے. لوگ سمجھتے حیا کا تعلق جلوت سے ہے. حالانکہ سنو ادھر دیکھو، مخلوق سے شرمانے والا، مخلوق کے سامنے بے حیائی کرنے والا، وہ تو پھر حیوان ہے، انسان نہیں ہے. کیوں؟ سنو بات دھیان سے. لوگوں کی عادت ہے کہ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے دوست پوچھتے ہیں دوستی میں، ہاں بھائی بتاؤ رات کیسے گزاری؟ رات لڑکیوں کی عادت ہے، وہ لڑکیوں سے پوچھتی ہیں، دلہن سے پوچھتی ہیں، ہاں بھائی رات کیسے گزری؟ اور دوستوں کی عادت ہے کہ وہ دوستوں سے پوچھتے ہیں رات کیسی گزری، بیوی کیسی لگی، رات کیسی گزری. سنو توجہ سے. جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، صبح کو دوست آئے ملنے کے لیے، یہاں بھائی شادی ہو گئی، رات گزاری بیوی کے ساتھ، یہاں بتاؤ رات کیسے گزری؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے اپنے دوستوں سے چہرہ پھیر لیا. انہوں نے کہا بھائی بتاؤ رات کیسے گزری؟ پھر جواب نہیں دیا. دوستوں نے کہا بھائی یہ تو تم تو عجیب آدمی ہو، بھائی دوستی ہے، تعلق ہے، بتانے میں کیا حرج ہے؟ ہم بتانے میں کیا حرج ہے؟ بتاؤ رات کیسی گزری بیوی کے ساتھ. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے چھپ کر رات گزارے، جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے چھپ کر رات گزارے اور صبح اٹھ کر دوستوں کو بتائے کہ میں رات کیسے گزاری ہے،
وہ اس گدھے اور گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جستی کریں، اس کی طرح ہیں جو میاں بیوی رات گزاریں حلال طریقے سے، پھر صبح کو دوستوں کو بتائیں کہ ہم نے رات کیسے گزاری، تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دونوں گدھی اور گدھے کی طرح ہیں جو راستے میں لوگوں کے سامنے جفتی کریں۔ اللہ اکبر۔ جب حلال طریقے سے رات گزار کر دوستوں کو بتانے والا گدھا ہے تو پھر راستے میں گناہ کرنے والا کتنا بڑا گدھا ہوگا۔ معلوم ہو گیا کہ بے حیائی یہ نہیں کہ آپ مخلوق کے سامنے گناہ کرو، بلکہ بے حیائی یہ ہے کہ آپ تنہائی میں گناہ کرو، کیونکہ حیا کا شرمائے جانے کا حقدار سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ جو اللہ سے شرمائے گا وہ مخلوق سے شرمائے گا، جو اللہ سے نہیں شرمائے گا وہ مخلوق سے نہیں شرمائے گا۔ یہ میں نے عرض کیا، سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، میں نے یہ باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ ہمارے تقوی اور حیا کی سطح اس لیے گر گئی کہ ہمیں تقوی اور حیا کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ جس کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی اس کی قیمت، اس کی سطح گر جائے گی۔ ایک بات میں نے کہی تھی آپ سے کہ 5 وعدے ہیں تقوی پر۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم تقوی والے کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، ہر تنگی سے نکال دیں گے۔ جو بھی گناہ سے بچنا چاہے گا ہم اسے گناہ سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالی گناہ کا ماحول بنا دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ اس سے بچتا ہے یا نہیں، اور لوگ یہ کہہ کر گناہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم بچ نہیں سکتے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ سنو غور سے، تو پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم تقوی والوں کے لیے راستے نکالیں گے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم ان کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچے گا، جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچے گا۔ میرے دوستو عزیزو، ہمیں اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، ہمیں اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر سبب ہوگا تو اللہ دے دیں گے، سبب نہیں ہوگا تو اللہ نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اعمال سے پہلے اسباب بناتے ہیں، اعمال سے پہلے اسباب بناتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں اسباب کے راستے دے دے۔ اعمال سے پہلے اسباب بناتے ہیں کیونکہ اسباب نے ہمیں اللہ سے بدگمان کر دیا۔ اگر تم اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو تو اللہ تعالی نقصان کے اسباب سے نفع لائیں گے، نقصان کے اسباب سے نفع لائیں گے، اسباب نقصان کے اسباب سے نفع لائیں گے۔ صحابی پیشاب کر رہے تھے، صحابی پیشاب کر رہے تھے، پیشاب کرتے کرتے ایک چوہا اشرفی لایا، پھر دوسری لایا، پھر تیسری لایا، 17 اشرفیاں لایا۔ کون؟ چوہا۔ جی ہاں، آپ تو پیسے لوہے کی تجوری میں رکھتے ہیں کہ چوہا کاٹ نہ دے، چوہا نکال کر نہ لے جائے۔ یہاں تو نماز پڑھنے والے بھی پیسہ لوہے کی تجوری میں رکھتے ہیں کہ چوہا کاٹ نہ سکے، لکڑی چوہا کاٹ دیتا ہے، لہذا لوہے کی تجوری میں پیسے رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے لوہے کی تجوری میں پیسے رکھتے ہیں تاکہ چوہا نہ کاٹ دے۔ وہاں صحابی پیشاب کرتے ہوئے چوہے سے مال حاصل کرتے ہیں، چوہے سے مال حاصل کرتے ہیں۔ یہاں لوہے کی تجوری میں پیسہ رکھتے ہیں کہ چوہا نہ کھا جائے۔ ٹکا کہاں رکھتے ہیں؟ لوہے کی تجوری، کہ چوہا ٹکا کھا جائے گا۔ اور وہاں نماز پڑھتے ہوئے نہیں، پیشاب کرتے ہوئے۔ صحابی پیشاب کر رہے تھے، چوہا اشرفیاں لایا۔ جنہیں اللہ تعالی
عبادات کے راستے سے مال دیتے ہیں ان میں تقویٰ اور زیادہ ہو جاتا ہے، ان میں تقویٰ اور زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جنہیں تقویٰ کے راستے سے ملتا ہے ان کا تقویٰ بڑھتا ہے، اور جن کو حرام کے راستے سے مال ملتا ہے ان کو حرام اسباب اور نظر آتے ہیں۔ جب انہیں ملا تقویٰ کے راستے سے لیکن تقویٰ میں اور اضافہ ہوا، یہ مال لے کر آپ کے پاس گئے، جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں پیشاب کر رہا تھا، چوہا یہ مال لایا ہے، میں کیا کروں اس کا؟ بتائیے اس میں اس مال کا کیا حکم ہے؟ اس مال کا کیا حکم ہے؟ تقویٰ تو انسان کے اندر اور زیادہ فکر پیدا کرے، حالانکہ اللہ نے مال دیا چوہے کے راستے سے دیا، کوئی انسان لا کر دیتا تو سوال ہوتا بھائی یہ مال کیسا ہے؟ آپ چرا کر لا رہے ہیں کہیں سے، یا آپ مجھے ہدیہ دے رہے ہیں، یا آپ کسی کا حق مار کر لے کر آئے ہیں؟ لے کر کون آیا؟ چوہا۔ تو ظاہر بات ہے کہ چوہے کا لانا تو عقل کے خلاف ہے، تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا، یقینی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ جب اللہ کی طرف سے آیا ہے تو حلال ہے، کھاؤ۔ سنو اسی عجیب بات، لیکن یہ مال لے کر آپ کے پاس گئے اور جا کے عرض کیا کہ یہ چوہا اشرفی مجھے دے گیا ہے، میں پیشاب کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب چوہا اشرفی لا رہا تھا نکال کر زمین کے اندر سے سوراخ میں سے، تو تم نے اس سوراخ میں ہاتھ داخل کیا تھا؟ کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بیٹھا رہا اور چوہا اشرفی لاتا رہا۔ فرمایا پھر تو یہ رزق ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے، کھاؤ۔ اللہ نے تمہیں، اگر تم سوراخ میں ہاتھ داخل کر دیتے، اگر تم ایک درہم چوہا لے کر آیا، باقی تم نے ہاتھ سے نکال لیتے، تو پھر یہ سارا مال اعلان ہوتا ہے اس کا کہ بھائی یہ مال کس کا ہے، کیونکہ سوال اور حساب اس مال پر ہے جو تم نے ہاتھ سے کماؤ، تم اپنے ہاتھ سے کماؤ۔ فرمایا جاؤ اللہ نے رزق دیا ہے، کھاؤ۔ اگر تم نے ہاتھ داخل کر دیتے سوراخ میں تو پھر اس مال کے بارے میں اعلان ہوتا، کوئی نہ ملتا اس کا مالک، تو بیت المال اس کا مالک بنتا۔ تو میں نے عرض کیا ایک سبب یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا خیال نہیں جاتا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں خیال گمان نہیں جائے گا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم ان کو رزق دیں گے گمان کے خلاف، ایک عقل کے خلاف، ایک گمان کے خلاف۔ عقل کے خلاف یہ ہے کہ چوہا رزق لے کر آئے، گمان کے خلاف یہ ہے کہ دکان تو ہے، باغ تو ہے، لیکن اس باغ سے صحابہ کو